کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی منصوبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم اور تربیت کے یکساں مواقع کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کرغزستان اور قازقستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اشتراک عمل کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان طویل مدتی اور برآمدات پر مبنی جامع اقتصادی ترقی کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر نے پاکستان کے ساتھ سفارتی وفود کے تبادلوں اور تعمیراتی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وکٹوریہ کراس ایوارڈ یافتہ سپاہی علی حیدر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے ساتھ باہمی مفاد کے مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافی شمس الدین سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی و تصویراتی تعلقات، تجارت، دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے کثیر الجہتی دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافی شمس الدین نے انڈونیشیا کے صدر سرابوو سبیانتو کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں خصوصاً دفاعی پیداوار میں تعاون کے مزید مواقع تلاش کرنے کے لیے انڈونیشیا کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ادھر آج اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی اور ملک بھر میں دانش اسکولز کی تعمیر میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم اور تربیت کے یکساں مواقع کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورے ملک میں دانش اسکولز کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے دانش اسکولز اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر کے دوران ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دانش اسکولز کی تعمیر پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ پاکستان اور قازقستان نے علاقائی اور کثیر جہتی فورمز پر اپنے دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قازقستان کے نائب وزیر اعظم مورت نورتلیف کے درمیان بیجنگ میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اشتراک کے عمل کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے مشترکہ ملاقات میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چین کے صدر نے وفود کے سربراہوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں علاقائی امن پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو جنگ میں شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر اعلیٰ برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، پاکستان ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور ایران جنگ ہو یا امن، ہر موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دشمن پاک ایران تعلقات میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان طویل مدتی، جامع اور برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اصلاحات اور بحالی کے سفر کو آگے بڑھانے کو تیار ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فائنانس ڈویژن میں موڈیز ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ ایک ورچوئل اجلاس کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں حکومت ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دینے، ٹیکس چوری روکنے اور قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ چند برسوں کے دوران مجموعی ملکی پیداوار میں ٹیکسوں کی شرح 13 سے 13.5% کے ہدف تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر خزانہ نے موڈیز کی ٹیم کو پاکستان کی معیشت مستحکم کرنے اور پائیدار اور جامع ترقی کی بنیاد رکھنے میں نمایاں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے اس امید کا اظہار کیا کہ اقتصادی اشاریوں میں بہتری اور اصلاحات میں پیش رفت کو ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے مثبت طور پر تسلیم کیا جائے گا، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی اور اس کے بیرونی شعبے کے استحکام کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے رابطہ کار برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی پاکستان کی معیشت مثبت سمت کی طرف بڑھتی ہے تو پی ٹی آئی احتجاج کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا اپنا احتجاجی تحریک کے لیے 5 اگست کو منتخب کرنے کے تازہ ترین اعلان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اسی تاریخ کو مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے پہلی بار کاروبار کے دوران 1,37,000 پوائنٹس کی تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ کاروباری روز 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج کاروبار کے دوران 1,186 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,37,688 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماڑی انرجیز اور اورینٹ پیٹرولیم نے تیل اور گیس کے 3 منصوبوں کے لیے شراکت داری کی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ماڑی انرجیز نے خیبر پختونخوا میں مروت بلاک اور بلوچستان میں ہرنائی ساؤتھ بلاک میں 45% حصے حاصل کیے ہیں۔ سپاہی علی حیدر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے، جنہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران سب سے زیادہ بہادری کے اعزاز وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا تھا۔ سپاہی علی حیدر نے 1944 میں بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی مشین گنوں کی چوکی پر دھاوا بولا اور اطالوی محاذ پر کارروائی کے دوران متعدد جانیں بچائیں۔ ان کی بے مثال بہادری کے اعتراف میں بادشاہ جارج ششم نے 1945 میں انہیں وکٹوریہ کراس اعزاز سے نوازا۔ علی حیدر 1999 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔
ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا جس کا موضوع ہے ہنرمند نوجوانوں کا عالمی دن۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور جنوب مشرقی اور بالائی سندھ میں بیشتر مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 34، پشاور 32، کوئٹہ 29، گلگت 27، مری 18، جبکہ سری نگر 24، جموں 33 اور لیہ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی منصوبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم اور تربیت کے یکساں مواقع کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان طویل مدتی اور برآمدات پر مبنی جامع اقتصادی ترقی کے لیے تیار ہے۔ وکٹوریہ کراس ایوارڈ یافتہ سپاہی علی حیدر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔